خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام حتمی سچائی میں میں آپ کی ہوسٹ رمائلش نذیر، اور میرے ساتھ ہے بہت ہی قابل پروفیسر پادری شفیق کنول صاحب۔ جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی، جو ہمارا لاسٹ پروگرام کا موضوع تھا نجات بذریعہ توبہ یا قربانی، اسی کو آگے لے کر چلیں گے اور آج اس کے پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے۔ اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عارف محمد صاحب کی پوسٹ جو انہوں نے 12 مارچ 2019 کو لگائی تھی، اسی پہ بات ہوگی۔ کچھ سوالات پارٹ 1 میں ڈسکس ہو چکے، تو کچھ سوالات جو باقی رہ گئے ان کو ہم پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر جی آپ کا یہاں آنے کا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا، تو ہم جلدی سے سوالات کی طرف چلیں گے۔ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، یسایہ نبی کی کتاب کو اگر ہم پڑھیں، جیسے یسایہ نبی کے صحیفے کو پڑھیں، تو 59 چیپٹر کی 20th ورس میں لکھا ہے کہ فدیہ دینے والا سیون میں، جبکہ اسی حوالے کو اگر ہم رومیو کی 11ویں باب کی 26ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں سیون میں نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے سیون سے، اس کو سیون سے کر دیا گیا ہے تاکہ اسے تمام دنیا سے متعلق ثابت کر دے وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہانی جو ہے وہ بہت مشکوک ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو بات آپ نے حوالے آپ نے دو دیے کہ یسایہ 59 اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا کہ فدیہ دینے والا سیون میں، اچھا، اور اسی حوالے کو رومیوں میں 11ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا سیون سے۔ آپ کے پاس جو بائبل ہے یہ اردو ترجمہ ہے، لیکن یسایہ اور رومیوں یہ دو مختلف زبانیں تھیں جن میں یہ بائبل لکھی گئی۔ یسایہ کی کتاب عبرانی میں اور رومیوں گریک لینگویج میں لکھا گیا۔ اب جب آپ دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اسی زبان کے آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ فدیہ دینے والا سیون میں اور فدیہ دینے والا سیون سے اس سے ترجمہ کرنے والوں نے کوئی سازش کی ہے، ایسا کچھ نہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور آپ شاید ان ترجموں سے واقف نہیں ہے۔ ویسے تو جو اعتراض ہے وہ اوریجنل لینگویج سے ہی کرنا چاہیے، ترجمے پہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ ٹھیک بات آپ کی نہیں ہے۔ تو ان دونوں میں ایک ہی بات ہے کہ فدیہ دینے والا کہاں سے، کس علاقے سے آئے گا، کس خاندان، دونوں میں ایک ہی بات ہے، کس علاقے سے آئے گا، کس خاندان میں آئے گا، تو کوئی سازش نہیں ہے، کوئی ترجمے میں تحریف نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں۔ ٹھیک، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عہد قدیم میں نجات کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود تھا، اہل یہود اور سابقہ انبیاء کرام علیہم کو نجات کے متعلق کوئی ابہام نہ تھا، وہ نجات کے لیے قربانیاں ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جناب عارف محمد صاحب کو بہت زیادہ ابہام ہے، مسکنسیپشنس ہے۔ انبیاء کرام کو تو کوئی مسکنسیپشن نہیں تھا، نہ ان کو کوئی ابہام تھا، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے مندرجات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، تو ان کے لیے تو یہ قربانیاں لازمی تھی، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، اور چونکہ یہ قربانیاں ہیکل میں قربان گاہ پر ہوتی تھی، اس لیے اس ہیکل کی خاطر تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور ان کی بڑی قربانیاں سن 70 میں انہوں نے ہیکل کی حفاظت کے لیے بے شمار قربانیاں انہوں نے دی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو قربانیوں کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا؟ ان کو پتہ تھا اور وہ ضروری سمجھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے، خوشخبری کا پہلے سے پتہ تھا، غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ان کو پہلے سے یہ خوشخبری دے دی گئی تھی کہ غیر اقوام اس خوشخبری کے وسیلے سے، مسیح کے کفارے کے وسیلے سے خدا کے الہی انتظام میں شامل کر لی جائیں گی۔ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو چوکٹوں پر خون لگایا تھا، یہ بھی ایک مسیح یسوع کی قربانی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثیل تھا، ٹائپ تھا، پھر ایک قربانیوں کا سلسلہ تھا، اور یہود کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ تو یہ کہنا کہ ان کو قربانیوں کا پتہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا، اور یہ بھی پتہ تھا کہ آنے والی جو قربانی ہے یہ سب دراصل اس کا سایہ ہے، اصل قربانی مسیح کی ہوگی، سب پتہ تھا ان کو۔ صحیح، لیکن اگر ہم عہد قدیم میں پڑھیں یا
تناق میں دیکھیں تو گناہ بدی یا نیکی کو اختیار کرنے کا واضح اختیار جو ہے وہ انسان کے پاس تھا، اسی کی مرضی ہے جو راستہ بھی اپنائے۔ اب اگر انسان توبہ کر کے رجوع لائے تو خداوند معاف کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں یہ حوالے، پھر کچھ حوالہ یہاں سے لے لیا، کچھ یہاں سے لے لیا اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال کے پیش کیا۔ بائبل مقدس 66 کتابیں 1600 سالوں میں لکھی گئی، اور اس میں ایک مربوط نظام ہے، ایک الہی منصوبہ ہے، اور اس کو آپ ترتیب سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ اپنی مرضی سے چیدہ چیدہ حوالے آپ جب پک کرتے ہیں اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ پک کر کے ان کے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ فرق ہو جاتی ہے، اور یہ سٹینک سٹائل ہے۔ کیونکہ جب مسیح یسوع سے ابلیس نے بات چیت کی تو وہ یہی کرتا تھا، یہاں سے مرضی ایک حوالہ پک کر لیا اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے پیش کرتا تھا۔ تو مسیح یسوع اس کو کہتے تھے کہ بھائی آپ نے یہ حوالہ پڑھ لیا، آپ نے یہ نہیں پڑھا، یہ پیچھے دیکھا۔ تو اینڈ میں یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا کہ اے شیطان دور ہو۔ تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بائبل سے حوالہ پڑھ رہا اور آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہی پڑھ رہا ہے تو ہم سمجھے بہت معزز آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بائبل کا حوالہ پڑھ رہا ہے۔ آؤٹ آف کنٹیکسٹ پڑھ رہا نا بھائی، تو یہ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے۔ آپ نے فری ول کی بات کی کہ انسان کے پاس چوائس تھی کہ وہ کسی بات کو قبول کرے یا نہ کرے، تو اس سے تمہارا انکار نہیں ہے۔ بائبل تو یہ بات کہتی ہے کہ انسان کا جو سب سے خوبصورت گفٹ ہے وہ فری ول ہے، کہ اس کو آزادی ہے۔ ہاں، خدا نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 613 قوانین اور بھی بہت کچھ ہے بتا دیا ہے، لیکن انسان کی مرضی ہے کہ وہ ان پر عمل کرے یا ان کی خلاف ورزی کرے، یہ اس کی فری ول ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ یاد کر ان سب باتوں کے لیے ایک دن خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ تو فری ول سے ہمارا انکار نہیں ہے، البتہ توبہ اور معافی اور قربانی، اعتراف گناہ، یہ ترتیب وار عوامل ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ اور جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ انسان اگر توبہ کر کے رجوع لائے تو خدا سے معاف کر دیتا ہے، یہ اس کے آخری سٹیپس ہیں، بعد والے سٹیپس ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ضروری سٹیپس ہیں نجات کے لیے ان کو آپ نظر انداز کر دیں۔ جب مسیح آ گیا تو آپ نے کفارے پر ایمان رکھنا، اور اس سے پہلے بھی اسی کفارے پر ایمان کی وجہ سے راست باز بنتے تھے یا گنے جاتے تھے۔ تو ان سٹیپس کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یسایہ بن آموز کا صحیفہ اگر ہم پڑھیں، اس کے 55ویں باب کے 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا اور وہ اسے کثرت سے معاف کرے گا۔ اس آیت کی ڈیفینیشن آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل آلریڈی خدا کے عہد میں شریک تھے، اور ان کو حکم تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے اور تو اسے دائیں یا بائیں نہ پھیرنا، تو وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو لیکن اچھا، جب وہ شریعت پر عمل کرتے تھے تو وہ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ گناہ اور تقصیر کی صورت میں قربانی لازم ہے اور وہ ہیکل کے اندر ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جو انبیاء کرام مختلف ادوار میں آتے رہے، دیور واش ڈاگس، یہ وقتاً فوقتاً آ کے توبہ کی منادی کرتے تھے کہ جہاں پہ کوئی شخص یا قوم غلطی کرتے تھے ان کو یاد دلاتے تھے کہ آپ نے غلط کیا، توبہ کرو اور واپس اپنی لائن پہ خدا کی طرف آ جاؤ۔ تو آپ چیزوں کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں، بالکل یہ چیزیں ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے یہ ہیں جو آلریڈی خدا کے عہد میں شریک تھے اور اس کے راستے پر چل رہے تھے۔ البتہ جب وہ کوئی غلطی کرتے تھے تو ان کے لیے توبہ اور رجوع لازمی تھا۔ ٹھیک، اگر ہم حزقیل نبی کی کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کے 18ویں باب میں دیکھیں تو وہاں واضح طور پر توبہ اور گناہوں کی معافی کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ جو جان گناہ کرے گی اسی سے باز پرس ہوگی، مینس کہ جو گناہ کرے گا اسی سے اس کا پوچھا جائے گا، کسی کے گناہ کی خاطر کوئی دوسرا شخص نہیں مارا جائے گا۔ تو یہ تو بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ جو گناہ کرے گا اسی سے پوچھا جائے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ حزقیل 18واں باب بہت خوبصورت چیپٹر، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو ہم دیانتداری کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ آپ اس کو سمجھیں نہیں
یہ چیپٹر تو شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ جس نے کچے انگور کھائے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے. اگر باپ نے کچے انگور کھائے ہیں تو اس کے دانت کھٹے ہوں گے اور اس کی اولاد کے دانت کھٹے نہیں ہوں گے. اور اگر اولاد نے کچے انگور کھائے ہیں تو ان کی اولاد کے دانت کھٹے نہیں ہوں گے، انہی کے ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس چیپٹر کے اندر جو بات سمجھائی گئی ہے، میں پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ باپ کے گناہ کی سزا اولاد کو نہیں دی جا سکتی. یا دوسرے الفاظ میں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آدم کا گناہ نسل در نسل انسانی کے اندر سرایت کرتا ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے. میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں تو آپ سمجھے ہی غلط ہیں. آپ نے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ لیا. اس نظریے کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. دیکھیں 18واں باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 17ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور ویسے آپ کے پاس ٹائم ہو، فرصت ہو تو آپ یہ چیپٹر پورا پڑھیں اور 10-15 دفعہ پڑھیں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے. خداوند خدا فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے. دیکھو سب جانیں میری ہے، جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان میری ہے. جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. بات سمجھ آئی ہے کہ اگر باپ نے گناہ کیا وہی مرے گا، اس کا اثر اس کی اولاد پر نہیں ہوگا. اچھا، لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت اور انصاف کے مطابق ہے، جس نے بتوں کی قربانی سے نہیں کھایا اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا اور کسی پر ستم نہیں کیا اور قرض دار کا گرو واپس کر دیا اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا، بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی اور ننگوں کو کپڑا پہنایا، سود پر لین دین نہیں کیا، بد کرداری سے دستبردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا، میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملہ کرے، وہ صادق ہے. خداوند خدا فرماتا ہے کہ وہ یقیناً زندہ رہے گا. آگے چلے. پر اگر اس کے ہاں بیٹا ہو جو راہ زنی یا خون ریزی کرے اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائض کو بجا نہ لائے بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے، اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک کرے، غریب اور محتاج پر ستم کرے، ظلم کر کے چھین لے، گرو واپس نہ دے اور بتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گھنونے کام کرے، سود پر لین دین کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ وہ زندہ نہ رہے گا. اس نے یہ سب نفرتی کام کیے ہیں، وہ یقیناً مرے گا، اس کا خون اسی پر ہوگا. اب آپ دیکھیں، باپ راست بازی کے کام کرتا تھا لیکن بیٹے نے آگے غلط کام کرنے شروع کر دیے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا. آگے لکھا لیکن اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، اب پوتے کی بات آ گئی، جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے سے کام نہ کرے اور بتوں کی قربانی سے نہ کھائے اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہ کرے اور کسی پر ستم نہ کرے، گرو نہ لے اور ظلم کر کے کچھ چھین نہ لے، بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے اور ننگے کو کپڑے پہنائے، غریب سے دستبردار ہو اور سود پر لین دین نہ کرے، یہ پر میرے احکام پر عمل کرے اور میرے آئین پر چلے، وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا، وہ یقیناً زندہ رہے گا. اب دیکھیں یہ باتیں تو بہت کلیئر ہوگی کہ یہ چیپٹر جو ہے اس کو آپ غلط سمجھیں ہیں کہ جو جان گناہ کرے گی اسی سے بات پرس ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ کفارہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ بات نہیں ہے. کفارہ اپنی جگہ پر ہے. یہ بات ہے کہ نسل در نسل گناہ ٹرانسفر نہیں ہوتے اور باپ کی سزا بیٹے کو نہیں ملے گی. یہ تو چیپٹر بہت کلیئر ہے. لیکن اگر حزقیل اس کا 18واں باب اس کی 30ویں آیت پر غور کریں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا. توبہ کرو اور اپنے تمام گناہوں سے باز آؤ تاکہ تمہاری بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو. یہ تو اس چیپٹر کا نچوڑ ہے، یہ اینڈ ہے. ٹھیک ہے. بات تو وہی ہے یہاں پر کہ آپ نے اگر ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو پھر عہد میں شریک بھی ہیں آپ،
تو آپ نے اگر غلط کام کیا تو آپ کو اس کی توبہ کر لینی چاہیے، آپ کو رجوع لانا چاہیے تاکہ آپ ہلاک نہ ہو، آپ اپنی بد کرداری سے باز آؤ۔ یہ کفارے کا الٹرنیٹو نہیں ہے، کفارہ قربانی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لازمی ہے، وہ آپ کو دینی پڑے گی، غلطی کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، اور اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہ تو اس کا نچوڑ ہے کہ آپ اگر بچنا چاہتے ہیں، زندگی پانا چاہتے ہیں تو آپ غلط کام نہ کریں، یہ اس کا نچوڑ ہے، بات تو وہی ہے۔ ٹھیک، لیکن بائبل مقدس میں اگر ہم دانییل کی کتاب اس کا 6واں باب دیکھیں تو اس میں دانییل علیہ السلام نے غلامی سے نجات کے لیے یروشلم کی طرف منہ کر کے روزانہ 3 مرتبہ نماز پڑھ کر دعا کرتے تھے، اسی لیے انہیں جو ہے رہائی نصیب ہوئی تھی۔ تو آپ اس کے بارے میں کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے، مطلب کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ سوال کرنے کا مقصد جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ شاید کفارے کے آلٹرنیٹو کے طور پر یہ کام ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ دانیال اسیری میں تھا، پوری قوم اسیری میں تھی جی، اور وہ جو یروشلم کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے، 2 باتیں، ایک تو بات یہ تھی کہ قوم اور یروشلم کی رہائی کے لیے وہ دعا کرتے تھے، لازمی بات ہے، اور دوسری بات ہے کہ وہ غیر قوم کے اندر تھے اور محکوم تھے، تو وہ اپنی انفرادیت ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ کام کرتے تھے کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ دیکھیں جی ان کے ہاں قبلے کا کانسیپٹ تھا اور قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے، تو یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ مسیح یسوع نے سامری عورت کے سوال کے جواب میں یہ بات بڑی کلیئر کر دی تھی، جب سامری عورت نے پوچھا کہ کوہ گرازیم میں جو ہیکل ہے اس کی طرف یہ ہمارا قبلہ ہے یا یروشلم والی ہیکل؟ تو مسیح نے کہا خدا تو روح ہے، تو اس کی جو پرستش ہے، اس کی عبادت قبلہ روح ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا تو ہر جگہ موجود ہے، خدا روح ہے، اور روح کی مثال یسوع مسیح نے دی کہ وہ ہوا کی طرح چلتی پھرتی آپ کو تھوڑی نظر آتی ہے، تو خدا ہر جگہ موجود ہے۔ تو قبلے کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ خدا کی پرستش کسی بھی طرف منہ کر کے کریں، لیکن روح اور سچائی کے ساتھ کریں، دیانتداری کے ساتھ کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے جواب دیا، لیکن میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس آج کل ہیکل نہیں ہے، کیا وہ قربانی کرتے ہیں یا توبہ استغفار؟ ٹھیک ہے، اس سوال کے پیچھے بھی جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کے لاشعور میں بات ہے، وہ یہی ہے کہ قربانی کی تو ضرورت ہے نہیں، صرف توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہودی قربانیاں کیا کرتے تھے اور تواتر کے ساتھ کیا کرتے تھے، سال میں 1 دفعہ یوم کپور کے دن بھی اسپیشل قربانی ہوتی تھی۔ البتہ جب ہیکل ٹوٹ گئی تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آج کل آپ پوچھیں جی ان کے پاس ہیکل نہیں ہے تو پھر وہ قربانی نہیں کرتے تو کیا توبہ استغفار کرتے ہیں؟ آج کل ان کے پاس ہیکل نہیں ہے تو 2-3 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہودیوں نے اب پھر کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے، جس طرح ہوسیہ 6:6 میں ہے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، عدل پسند کرتا ہوں، خدا شناسی پسند کرتا ہوں، تو ہم بھی یہ کام کریں کہ ہم خدا شناسی پہ زیادہ زور دیں، عدل پر زیادہ زور دیں، رحم پر زیادہ زور دیں، سوشل گاسپل پر زیادہ زور دیں، سوشل ورکس زیادہ زور دیں، تو وہ ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی توبہ استغفار ہی وہ قربانی کا آلٹرنیٹو ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ نظریہ بالکل یہ بعید از قیاس ہے۔ اگر ہیکل کی، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب ہیکل کی قربانی کی ضرورت نہیں رہی، اگر ضرورت ہوتی تو خدا اس کو تباہ ہونے سے بچا لیتا یا دوبارہ تعمیر ہو جاتی۔ تو 2000 سال سے تو سن 70 میں یہ تباہ ہوئی تو اس کے بعد یہ آباد نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کہنا کہ یہودیوں میں قربانی ہوتی نہیں تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں قربانی ہوتی تھی۔ مسیحیوں نے اگر قربانی بند کی ہے تو ان کی فائنل قربانی، پائیدار قربانی، جو قربانیوں کا کلائمیکس تھی وہ ہوگی، اس لیے آج کل ہم قربانی نہیں کرتے، ہم مسیح کی قربانی اور اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن پاسٹر جی، میرا آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ اس بات کو بڑا کلیئر کرتا ہے کہ ہمارے سامنے نینوا کے لوگوں کا واقعہ ہے کہ خدا نے ان کے گناہوں، خدا کو جو ہے ان کے گناہوں پر غصہ آیا تھا،
مگر بستی والوں نے توبہ کی اور گریہ زاری کی اور روزہ رکھ کر معافی مانگی تو ان کو معافی مل گئی تھی، تو انہوں نے تو کسی قسم کی قربانی دی ہی نہیں تھی۔ شکریہ۔ یہ عارف محمد صاحب اسی قسم کی مثالیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائبل اس وقت دیکھیں، جو یہ واقعہ جو آپ نینوا والوں کا بتا رہے ہیں، they were not Jews، وہ خدا کے عہد میں شامل نہیں تھے، اور چونکہ خدا کے عہد میں شریک نہیں تھے، وہ خدا کے قوانین سے بھی واقف نہیں تھے۔ تو یہ تو خدا کا رحم ہے کہ ایک غیر قوم جو دور ہے، خدائی قوانین سے واقف نہیں ہے، خدا کی ذات سے واقف نہیں ہے، تو پہلے تو آپ خدا کو متعارف کرائیں جا کے ان کو، اور یقیناً یونا نبی نے خدا کو ہی متعارف کروایا اور خدا کے جسٹس کو اور رحم کو بھی متعارف کروایا جا کے وہاں پر۔ تو اگر تو یہ اسرائیلی ہوتے تو ان کے لیے وہی طریقہ کار تھا، لیکن چونکہ یہ غیر قوم تھے تو وہاں ان کو توبہ، گریہ زاری، روزہ، یہ بہرحال نیت کی تبدیلی ان کی بھی ہوئی ہے، تو اس لیے خدا نے ان کو معاف کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدا نے اپنے قوانین بدل لیے۔ اگر غیر قوم سے لوگ خدا کے انتظام میں شریک ہوتے ہیں تو یسایہ 56 باب کے اندر یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ وہ آئیں اور میرے عہد میں شریک ہو جائیں اور میرے سبتوں کو مانیں، میرے قوانین کو مانیں، تو میں انہیں اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے بڑا نام دے دوں گا۔ تو خدا غیر قوم سے یہ توقع کرتا تھا کہ وہ اس نظام میں شریک ہو، خدا کے فضل سے فیض یاب ہو، تو پھر ان کو بھی انہی قوانین کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ غیر قوم تھے، لیکن داؤد جو تھا وہ تو غیر قوم سے نہیں تھا، تو داؤد نے زنا کیا اور قتل بھی کیا اور اپنے گناہ کا اقرار کر کے معافی مانگی، تو اس نے بھی تو کوئی قربانی نہیں دی۔ ٹھیک ہے، داؤد کی مثال ویلڈ مثال ہے آپ کی، لیکن اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں۔ داؤد نے اگر غلط کیا تو بائبل نے کہیں اس کو سپورٹ نہیں کیا جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، نیور، بلکہ آپ نے دیکھا کہ ناتن نبی گیا اور ناتن نبی نے اس کے روبرو ڈنکے کی چوٹ پر اس کو یہ کہا کہ تم نے غلط کام کیا، تم نے گناہ کیا۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ زبور 51 میں اس نے معافی مانگی ہے، اور لیکن وہاں پر بھی وہ قربانی کی نفی نہیں کر رہا۔ میں بلکہ آپ کو بتا دوں کہ داؤد قربانی کی نفی نہیں کر رہا، وہ کہ جی قربانی کا کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں اس نے کہا۔ کون سا زبور؟ 51۔ اوکے جی، اینڈ میں کہتا ہے کہ کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں ورنہ میں دیتا، سوختنی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ وہ قربانی کی تھیالوجی بیان کر رہا ہے۔ پہلی بات تو آپ اس کو سمجھیں کہ اگر انسان اپنی نیت تبدیل کر لیتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی پیدائش نئی ہو جاتی ہے، نئی زندگی شروع کر دیتا ہے، تو خدا تو یہی چاہتا، تو وہ یہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اگر میں ایسے ہی لیگلسٹل کہ قربانی کر دوں تو اس کا تجھے کچھ فائدہ نہیں۔ اس قسم کی بات وہ کرتا ہے۔ بہرحال پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ داؤد نے جو کچھ کیا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے اس کو کہا، بلکہ ناتن نبی نے کہا کہ جو کچھ تو نے چوری چھپے کیا ہے تیری بیویوں کے ساتھ اب دن دہاڑے ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا خمیازہ اس کو یہاں تک بھگتنا پڑا کہ اس کے اپنے خاندان کے اندر ایسے کبھی کام ہوئے جن کا ذکر کرنا بھی آسان نہیں ہے، تو وہ یقیناً اسی جرم کی پاداش تھی، بلکہ آگے چل کے اس کی سلطنت بھی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس کے کانسیکوینسز کو فیس نہیں کیا یا وہ خدا کی قربانی کا منکر تھا، وہ تو چاہتا تھا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دل کی قربانی تیرے سامنے پیش کر دیتا، اور اس نے کر بھی دی۔ بہرحال پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ نمونہ ہرگز نہیں تھا کہ سارے ایسے کرے کہ اچھا میں اب کاہن کے سامنے قربانی نہیں دیتا تو میں دل کی قربانی پیش کر دیتا۔ وہ بھی خدا کا سسٹم اپنی جگہ پر اس وقت بھی موجود تھا۔
بہت شکریہ پاسٹر جی، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ تمام تر سوالات کے جوابات دیے. اور آج کے پروگرام سے جو حتمی سچائی مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ عارف محمد صاحب کا یہ جو پوسٹ تھا اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ معافی قربانی کے بغیر ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات بائبل کے کانٹیکسٹ کے حوالے سے بالکل صحیح نہیں ہے اور بالکل درست نہیں ہے. بائبل کے کانٹیکسٹ کے مطابق آپ خدائی طریقہ کار کو بائی پاس نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کہیں اس کو بائی پاس کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ آج کے پروگرام کی حتمی سچائی تھی. میں امید کرتی ہوں ناظرین کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ کی بہت ساری کوئریز جو ہیں وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی اور آپ نے بہت برکت حاصل کی ہوگی. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی کویشچن کوئی کوئری ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ جو بات کرتی ہوں کہ سچ بولیے، سچ کو سنیے، سچ کو سننے کی برداشت پیدا کیجیے اور سچ کو کھوجیے. اسی ایک بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں آپ کی ہوسٹ رومائلش نذیر اور میرے ہمراہ تھے بہت ہی قابل پروفیسر پادری شفیق کنول صاحب. بہت شکریہ.